الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس موضوع چل رہا ہے عبادت کے ارکان، اور ہم نے پہلا رکن جو محبت ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، محبت کی اقسام، اور اس میں کون سی قسم شرک ہے اللہ کے ساتھ اگر اس میں شریک کیا جائے، کون سی جو ہے وہ نیچرلی ہے، طبعی ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہمارے پاس باقی جو دو عبادت کے ارکان ہیں انشاءاللہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے، جس میں سب سے پہلے الرجاء اور امید ہے، اس کے بعد خوف ہے، اور یہ دونوں عبادت میں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ یہ پرندے میں دو پر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ایک پرندے کے لیے دو پروں کی اہمیت اور حیثیت اور مقام اور اہمیت ہے، ایسے ہی عبادت میں رجاء اور خوف ان دونوں کی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ الرجاء اور امید کیا ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ ارکان کیا ہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد اس سے دیگر جو متعلقہ مسائل ہیں۔ تو رجاء بندے میں موجود اللہ تعالیٰ کی محبت کے بقدر اس سے امید ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس قدر بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، یعنی پہلا رکن، ہر رکن دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو بقدر محبت اللہ سے امید ہوگی۔ اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ معمولی ہے، اس سے امید بھی اسی قدر ہوگی۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، حقیقت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہوتی ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر چیز کی امید رکھیں، بیٹا دینے کی، رزق دینے کی، اولاد دینے کی، اور دیگر پریشانیوں سے نجات دلانے کی۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں، اور غیروں کی در پہ جا کے پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اور وہاں جا کے مختلف قسم کی عبادات اور نظریں اور نیازیں جو ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس سے امید بھی رکھتا ہے، اور جس سے جب امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے در پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو پھر وہ اس کے در کو چھوڑ کر کہیں اور کسی مخلوق کے پاس نہیں جاتا۔ تو بقدر محبت انسان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رجاء اور امید ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ رجاء سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب، رحمت، مغفرت کی امید رکھے۔ بس ایک عابد مطیع شخص کو اللہ تعالیٰ سے ثواب اور قبولیت کی امید ہونی چاہیے، اور تائب کو رحمت اور مغفرت کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ایسی ہو کہ اس میں اس کی رحمت سے مایوسی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید ایسی ہو کہ اس میں اس کی رحمت سے مایوسی نہ ہو۔ کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر اللہ کی رحمت سے آپ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل امید ہے۔ یعنی آپ اگر بیمار ہیں تو اس بیماری میں شفا یابی سے اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، چاہے ڈاکٹر حضرات کہہ بھی دیں کہ یہ اب لا علاج ہو چکا ہے، یہ فلاں ہو چکا ہے، یہ فلاں ہے، آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات سے مایوس نہ۔ اسی طرح آپ کو ساری دنیا ریجیکٹ کر دے، رد کر دے، کچھ نہ دے، دھتکار دے اپنے در سے، تو اللہ کے در سے امید آپ کو ہونی چاہیے، چاہے ساری دنیا آپ کو دھکے دے کے نکال دے، اللہ کے در سے آپ کو امید ہونی چاہیے، آخری لمحے تک آپ کو امید ہونی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، اگر آپ کو مخلوق سے نہیں مل رہی تو اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ کو امید ہونی چاہیے، اور اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوسی اختیار کرتے ہیں اللہ نے انہیں گمراہ ٹھہرایا ہے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور اس نے کہا کہ ومن يقنط من رحمت ربه، اور گمراہ کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، اور کون ہے جو نا امید ہو من رحمت ربه، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ تو گمراہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور ایک دوسری جو ہے وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید لوگ ہوتے ہیں وہ کافر قوم ہیں۔ رجاء کی اہمیت کیا ہے؟ رجاء کی اہمیت کیا ہے؟ تو رجاء اور امید میں کمال حاصل کرنے سے انسان ایسے مقام تک پہنچتا ہے جو اسے عبادات کی ادائیگی میں محنت کرنے، احکام الہی کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور پھر اسے عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس میں خالق سے ملاقات کا اشتیاق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے صالحاً نیک،
नेक अमाल करे, वला युशरिक बि इबादति रब्बी अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। फमन काना यरजू लिका अल्लाह फ़इन्न अजर अल्लाहि लात व हुवा अस्समीउल अलीम। जो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे ये जान लेना चाहिए कि बेशक अल्लाह का मुकर्रा वक्त ज़रूर आने वाला है उसकी मुलाकात का, व हुवा अस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, बहुत ज़्यादा सुनने वाला और जानने वाला। रजा और उम्मीद कैसे पैदा हो सकती है, यानी अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की बख्शिश, अल्लाह ताला की जो उसने अजर सवाब अपने बंदों के लिए तैयार किया है, उसके इनामात हैं, उनके बारे में हमारे दिल के अंदर कैसे रजा और उम्मीद पैदा हो सकती है। तो उसके कई एक असबाब हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पर जो करम करना है, सखावत करना है, एहसानात करना है, इनामात अल्लाह ताला का बंदों को जो देना है, तो इस चीज़ को हम सामने रखें। अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक़ात पर इनामात किए हैं, उन इनामात और एहसानात को हम सामने रखें, उनका इस्तेहदार करें, दिल के अंदर उनको लेकर आए, दिमाग के अंदर लेकर आए कि जब अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात को दे रहा है, फलां को दिया, फलां को दिया, फलां को दिया, इब्राहीम को बुढ़ापे में दिया, जकरिया को दिया, फलां को दिया, तो बे औलाद इन वाक़यात में गौर व फिक्र करें, और जो मुसीबत से निजात चाहते हैं वो उन आयात और उन वाक़यात में गौर व फिक्र करें, उन लोगों की ज़िंदगी में जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी परेशानियों से निजात दी। इसी तरह जो फ़कीर हैं, तंगदस्त हैं, मालदार होना चाहते हैं, रिज़्क़ चाहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगियों पे गौर व फिक्र करें जिनको अल्लाह ताला ने फ़कीरी से उठाकर जो है वो मालदार बनाया। अल्लाह ताला के पास नेमतों और सवाब में सच्ची रग़बत होनी चाहिए। इंसान के दिल के अंदर सच्ची और पक्की रग़बत होनी चाहिए कि अल्लाह मैं तुझसे नेमत का तलबगार हूँ और सवाब और अजर का तलबगार। ये नहीं है जैसे हदीस के अंदर आता है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि बंदा दुआ के अंदर ये ना कहे कि अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे दे दे। यानी उसके अंदर ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें अगर चाहे। तो नबी साहब ने फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करे फलियाज़िमिल मसअलता, तो अपने मसले को, अपनी ज़रूरत को अज़म के साथ अल्लाह के सामने रखे। फलियाज़िमिल मसअलता, उसको चाहिए कि अज़म के साथ अल्लाह के सामने अपने मसले और हाजत को रखे, और यकीनन अल्लाह ताला उसकी हाजत और उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। नेक अमाल करना और खैर के कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करना, ये ऐसे असबाब हैं कि जिनकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रख सकता है। मुझे बताइए, एक बंदा नेक अमल ही नहीं करता, नेकी नहीं करता, तो बंदा अल्लाह की ज़ात से किस चीज़ की उम्मीद रखता है? इस वजह से आगे हदीस आ रही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यमूतन अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि ज़न्न, कि तुम में से कोई बंदा फौत ना हो मगर इस हाल में कि वो अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छा गुमान रखने वाला। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, इमाम नबवी और कई शुर्रा हदीस फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नेक अमल करके फिर अल्लाह ताला से नेक जज़ा की उम्मीद रखे। ये नहीं कि अमल करे ना और कहे कि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी रहमत को जिक्र किया, वहाँ अल्लाह ने अपनी पकड़ और अपने अजाब का भी जिक्र किया है। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि बेशक मैं बहुत बड़ा मुआफ़ करने वाला हूँ, और साथ व अन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इस हदीस से हम इंशाल्लाह नमाज के बाद आगाज़ करते हैं। नमाज का वक्त हुआ चाहता है, यहाँ ब्रेक लेते हैं नमाज की, और इंशाल्लाह 35 मिनट पर 7:35 पर दोबारा इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तो हम इस हदीस पर पहुंचे थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी की ये अलामत और निशानी कि उसके अंदर क़ाल अल्लाहु ताला यक़ूलुल्लाहु ताला औ अन रब्बिही तबारक व ताला, इस तरह के अल्फाज आते हैं। अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के मेरे साथ जो गुमान है उसके मुताबिक होता हूँ। जिस तरह का बंदे का मेरे साथ गुमान होता है उसी तरह का उसके साथ मैं तामुल करता हूँ। वह अना माहू इदा ज़करनी, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही, अगर वो अपने नफ्स में मुझे याद करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। फ़इन ज़करनी फ़ी मलाइन, और अगर वो लोगों की मजलिस में मुझे याद करता है, ज़करतु फ़ी मलाइन खैरिन मिन, तो मैं उसको एक ऐसी मजलिस में याद करता हूँ जो उससे बेहतर मजलिस और फरिश्तों की मजलिस है। वही तक़र्रब इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन,
اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو میں ایک بالشت اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں. تقربت الیہ باعًا، 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کی کیفیت اللہ جانتا ہے. ہم ان کو ظاہر پر معمول کریں گے، لیکن یہاں مقصود ہمارا اصل محل شاہد وہ یہ ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا جو میرے ساتھ گمان ہوتا ہے اسی طرح کا اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں. تو انسان اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کرتا ہے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اللہ شرف قبولیت سے نوازے گا، تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تاکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے. اس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ بثلاث، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کی وفات سے 3 دن قبل سنا. آپ یہ فرما رہے تھے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ نہ تم میں سے کوئی فوت ہو مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا. تو انسان کو چاہیے کہ جب دنیا میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت اور اس کی انعام، اس کے اجر، اس کے ثواب، اس کے احسانات کی امید رکھے اور نیک عمل میں محنت کرے، جستجو کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے اللہ کا ڈر بھی دل کے اندر ہونا چاہیے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رجا اور امید اور خوف یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جیسے پرندے کے پر ہیں. آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ تینوں ارکان میں آپس میں کیا تعلق ہے. یعنی عبادت کے جو تینوں ارکان ہیں، محبت، رجا اور خوف، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے. تو یعنی جب انسان زندہ ہو تو نیک عمل کرے، اور جب فوت ہو تو ذات الہی سے مغفرت اور اجر عظیم کی امید ہونی چاہیے اور پر امید ہونا چاہیے اسے. اس وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب انسان صحت مند ہو، زندہ ہو، اس وقت خوف اور امید برابر ہونے چاہیے. خوف اور امید برابر ہونے چاہیے اور ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیلنس کے ساتھ. جیسے پرندہ دونوں پروں کو لے کر اڑتا ہے، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو اس کی اڑان ختم ہو جاتی ہے، اڑان نہیں بڑھ سکتا، وہ اڑ نہیں سکتا، گر جاتا ہے. دونوں کاٹ دیے جائے تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان فوت ہونے لگے تو اس وقت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اس وقت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تیسرا رکن عبادت کے ارکان میں سے وہ خوف ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر ہونا یہ ضروری ہے محبت کے لیے. تو عبادت جو ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے، محبت، رجا اور خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. یہ عبادت کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے اور رجا اور امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ہم نے رجا اور امید کے بعد اس کو ذکر کیا ہے چونکہ اس کا تعلق امید کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر امید رکھنے والا ڈرنے والا بھی ہوتا ہے اور ہر ڈرنے والا امید رکھنے والا ہوتا ہے. اور صرف خوف بلا امید، جب انسان کے اندر خوف ہی خوف رہ جائے اور امید نہ رہے تو رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر صرف ڈر ہی ڈر رہ جائے، خوف ہی خوف رہ جائے، امید جاتی رہے، رجا جاتی رہے، تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو خوارج ہیں، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب یا کبیرہ گناہ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی قرار دیتے ہیں، ان کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ڈر کو غالب کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر خوف کو، ڈر کو غالب کر دیا، اور جو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی آیات تھی اور نصوص آیات اور حدیث تھی ان کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں معافی کے وعدے کیے ہیں، بخشش کے وعدے کیے، اپنی رحمت کا اعلان کیا، ان ساری آیات کو نظر انداز کر دیا، ان حدیثوں کو اور آیات کو،
اور ان حدیث کو اپنے اوپر غالب کر لیا جن کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، جو فلاں گناہ کرے گا اس کو فلاں سزا ملے گی، جو فلاں جرم کرے گا اس کو فلاں. تو انہوں نے گویا کہ خوف کو غالب کر لیا، اور اس خوف کے غالب ہونے کی وجہ سے دوسروں کی تکفیر کرنے لگ گئے اور خود بھی ڈرنے لگ گئے. اور اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محدثین رافضی سے حدیث نہیں لیتے لیکن خارجی سے لے لیتے ہیں. محدثین شیعہ اور رافضی سے حدیث نہیں لیتے بسا اوقات، اور خارجی سے لے لیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خارجی اور شیعی ہوتا ہے وہ تقیہ کرتا ہے، اور تقیہ کر کے ہو سکتا ہے نبی کی حدیث میں جھوٹ بول رہا ہو، لیکن خارجی چونکہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے اور اس کے ہاں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا. اس وجہ سے وہ خارجی کی حدیث لے لیتے تھے لیکن رافضی کی حدیث نہیں لیتے تھے، کیونکہ رافضی تو جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں. رافضہ جو ہیں وہ تو جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو خوارج ہیں وہ جھوٹ کو حرام کیا کفر سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسان خوف کو غالب کر لے اور امید کو نظر انداز کرتے رجا کو، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اس رکن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا یا آخرت میں کسی پکڑ کا ڈر ہو کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پکڑ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اس کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت خاص ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو اس کے اعمال اور گناہوں کے بدلے میں آزماتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی انسان کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کے اندر حکمت ہے اور حکمت سے بھرپور ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے دنیا میں یا آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے. یہ ڈر انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، اس کے حکم کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوراً بھی آ سکتی ہے، تاخیر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اور جو ہے وہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر عذاب قبر کی صورت میں یا پھر جہنم کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. تو گناہوں کی جو نحوست ہے آپ سمجھ لیں، یا گناہوں کی جو سزا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ جب تک توبہ نہ کرے بسا اوقات اس کو کسی نہ کسی صورت میں مل کر رہتی ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جب گناہ کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گناہ کے بعد نیکیاں کرو، کیونکہ جو نیکیاں ہیں یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں اور مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے. گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا تو عذاب کی صورت میں ملتی ہی ملتی ہے، پکڑ کی صورت میں، لیکن ایک گناہ کی سزا یہ بھی ہے کہ گناہ کے بعد انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. اور نیکی کا صلہ ایک تو اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ جنت تو دے گا ہی، اللہ تعالیٰ نعمتیں تو دیتا ہی ہے، لیکن نیکی کا ایک صلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. جیسے گناہ کے بعد انسان اس کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ دوسرا گناہ کرتا ہے، ایسے ہی نیکی کی جزا میں سے ایک جزا یہ کہ انسان کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، پھر دوسری کے بعد تیسری کی، تیسری کے بعد چوتھی کی، نیکیوں پر نیکیاں انسان کرتا ہے. جیسے گناہوں پر انسان گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل پہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا، اس طرح کر کے حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگوں کے اعتبار سے خوف کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف فطرتی اور طبعی ہے. ایک خوف فطرتی، نیچرلی اور طبعی ہے، یہ دو قسم کا ہے. اور ایک خوف جو ہے وہ خوف عبادت ہے. ایک خوف عبادت ہے اور ایک فطری اور طبعی ہے. یہ جو فطری اور نیچرلی خوف ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک مذموم ہے اور ایک جو ہے وہ مذموم نہیں ہے. تو مذموم کون سا ہے جس کی مذمت کی جانے والی ہے؟ وہ یہ کہ جو کسی واجب کے ترک کرنے پر ابھارنے والا. ایسا خوف
جو کسی واجب کے ترک کرنے اور چھوڑنے پر ابھارنے والا ہو، جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے خوف کھانا، اللہ کی راہ میں لڑنے سے، دشمن سے خوف کھانا۔ تو یہ جو خوف ہے یہ ہے تو فطری، انسان کی طبیعت کے اندر دشمن سے ملاقات کرنا، اور یہ فطری طور پہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ جو انسان کو دشمن کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے سے روکتا ہے، اور جہاد ایک واجب اور فریضہ ہے، تو یہ حرام ہے اور قابل مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر یوں ذکر کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ غزوہ احزاب کے اندر یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ آل عمران کی، تو لوگوں کو، اہل مدینہ کو ڈرایا گیا، صحابہ اکرام کو ڈرایا گیا، مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ تمہارے لیے تو پورے کفار جمع ہو چکے ہیں، کفار کے کئی لشکر اور کئی جماعتیں جمع ہو چکی ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو کر آ گئے، مدینہ کو مٹا دیں گے، اہل مدینہ کو مٹا دیں گے۔ فاخشوہم، لہذا ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، ان کی اس خبر نے اہل ایمان کو اور ایمان میں بڑھا دیا۔ تو یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ دشمن سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہیں ڈرتے، اگرچہ یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، نیچرلی چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کا اور اس کے سامنے لڑنے کا، جان جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کے لیے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ کے لیے ہمیں اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر جہاد کی کبھی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، اس کے دل کے اندر ایمان کیا ہے؟ جہاد کی کبھی سوچا بھی نہیں اس نے کہ میں جہاد کروں گا۔ چلیں ایک جہاد کا موقع نہ ملنا تو الگ بات ہے، یا اس کا ماحول نہ ہونا تو الگ بات ہے، لیکن جہاد کا کبھی سوچے بھی نہ انسان، تو یہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اچھا ہے وہ کارساز، کتنا ہی اچھا وہ کارساز ہے۔ تو یہ مذموم ہے، اور ایک ہے غیر مذموم، یعنی جو قابل مذمت نہیں ہے، جو انسان کی طبیعت میں شامل ہے، جیسا کہ شیر سے ڈرنا۔ اب شیر سے ڈرنا حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگا جاتا ہے، کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگا جاتا ہے، تو وہاں حدیث کے اندر موجود ہے جیسے شیر سے ڈر کے بھاگا جاتا ہے۔ اور انسان نیچرلی طور پہ، فطری طور پہ جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، جو موسی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انسان ڈرتا ہے، اور یہ انسان کی نیچر کے اندر، بچے کا والدین سے ڈرنا، اب یہ ایک فطرت کے اندر چیز شامل ہے۔ اسی طرح شاگرد کا استاد سے ڈرنا، یہ ایک نیچرلی چیز انسان کے اندر ہے۔ اب یہ قابل ملامت ہی، نہ اس کو کوئی شرک کہتا ہے، نہ اس کو کوئی شرک کہتا ہے، اور نہ یہ قابل ملامت اور قابل مذمت ہے، کیونکہ اس سے انسان جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں اس پر، یعنی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو دل سے نکال سکے۔ اسی طرح مثلا بجلی ہے، اب بجلی کو ہاتھ لگانا، اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں جی، تو لگائیں ہاتھ پہ ذرا، یہ انسان کی نیچر کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، یہ پہلی قسم تھی، جس کی آگے پھر دو قسمیں تھی، یعنی جو فطری اور طبعی خوف ہوتا ہے، یہ دو طرح کا، ایک قابل مذمت ہے اور ایک قابل مذمت نہیں ہے۔ جو قابل مذمت ہے وہ جہاد میں لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، دشمن سے ملاقات اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنا، یہ اگر انسان ڈرتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جس سے انسان کے اختیار میں نہیں ہو، انسان اگر اس کو نکالنا چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا، جیسے شیر سے ڈرنا، کسی خوفناک چیز سے ڈرنا۔ خوف عبادت یہ دوسری قسم ہے، یعنی ایسا خوف جو کسی ذات کی تعظیم اور تابع داری میں ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ عبادت ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف مقام ہے، اور ایک جو ہے وہ خوف عقاب ہے۔ ایک خوف مقام ہے اور ایک خوف عقاب ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو خوف مقام کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یار فلاں کی جو اس کی اہمیت ہے، اس کی ہیبت ہے، یا اس کا مقام ہے، مجھے اس کے مقام کی وجہ سے ڈر آتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کی ہیبت، اس کی ذات کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر روب ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑی عظیم ذات ہے۔ اور اس وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ قیامت، روز قیامت ساتوں آسمان لپیٹ کر اپنی ایک مٹھی میں پکڑ لے گا اور ساتوں زمینیں دوسری مٹھی میں، اور اللہ فرمائے گا لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ آج مکمل اختیار کس کا ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، آج کون بادشاہ ہے۔ 3 دفعہ اللہ پوچھے گا، ساری دنیا کے وہاں لوگ موجود ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، ساری کائنات کے انسان ہوں گے، لیکن کسی کے اندر بول کر یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی مالک ہو، اتنی بھی کہنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا، مجھے بتائیے کہ جو ذات آپ کے سامنے اپنی ایک مٹھی میں ساتوں آسمان لپیٹ کر پکڑ لے اور دوسری مٹھی میں ساتوں زمینیں پکڑ لے، اس اللہ کی ہیبت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ یقیناً پھر ساری دنیا خاموش ہوگی۔ اللہ 3 دفعہ پوچھے گا، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ بول کر اتنا ہی کہہ دے کہ اللہ تم ہی مالک ہو، تم ہی خالق ہو۔ اللہ پھر خود ہی فرمائے گا انا الملک، انا الملک، انا الملک، انا الدیان، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، اور میں آج تمہیں جزا اور بدلہ دوں گا تمہارے اعمال کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو عبادت کے طور پہ ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے دوہری جنت، 2 جنتیں ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم ذات ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت بڑی ذات ہے وہ، یعنی یہ انسان اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اب میں قیامت کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ میں جواب کیا دوں گا اگر میں کوتاہی کروں گا، اگر میں نافرمانی کروں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے کنٹرول کیے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں خوف مقام یا خوف مقام، اور یہ عبادت میں سے ہے، یہ بھی عبادت ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح ایک خوف عقاب ہے۔ خوف عقاب کا مطلب اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اہل ایمان کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے یوفون بالنذر، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں یومن کان شرہ مستطیرا، جس دن کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جس دن کی شر، جس دن کی مصیبت، اس کی ہولناکیاں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حوالے قیامت پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کو کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 مقامات پہ یوم قیامت اور یوم محشر کے حالات کو بیان کیا ہے کہ اس دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہاں دونوں قسموں کو ذکر کیا گیا، خوف مقام کو بھی اور خوف عقاب کو بھی، خوف مقام کو بھی اور خوف عقاب کو بھی، اس آیت میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈر جاتا ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی صورتیں بیان کی ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک وعد ہے، ایک وعید ہے، ایک وعد ہے، ایک وعید۔ وعد کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور جزا اور ثواب کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں سے وعدے کیے ہیں اس کو کہتے ہیں وعد، اور جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں بیان کی ہیں ان کو کہتے ہیں وعید۔ اور ان دونوں کو کہتے ہیں نصوص الوعد و نصوص الوعید، یعنی وعدوں کی نصوص اور دلائل اور وعید کی نصوص اور دلائل۔ اور اسی وجہ سے جو خوارج اور معتزلہ ہیں ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں، ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام اقسام میں جو ہم نے پیچھے ذکر کی ہیں، ان تمام اقسام میں جو عبادت کی اقسام ہیں وہ خوف مقام ہو یا خوف عقاب ہو، ان میں کسی میں بھی کسی کو شریک کرنا، کسی بابے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی پتھر کو، کسی مورتی کو، کسی مخلوق کو، اگر کوئی اس میں شریک کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں کیسے اس کے سامنے برداشت کر سکتا ہوں، اس کا تو مقام بہت بڑا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، نمبر 1 یہ۔
نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بابے کے نام کی 11ویں نہ دی تو میری بھینس مار دے گا. جیسے عموماً میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو بھینسوں والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے 11ویں نہ دی نا تو وہ دودھ دینے والی بھینس مر جائے گی جو دودھ دیتی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں دودھی کو کہتے ہیں ہم نے دودھ نہیں دینا، ہم نے دودھ نہیں دینا. اور ہمارے ہاں جٹکی مثال ہے، کہتے ہیں 11ویں کا پتہ 12ویں کو لگتا ہے. 11ویں کا پتہ 12ویں کو لگتا ہے کہ جب لسی بھی نہیں ملتی، جب دودھ جمانے کے لیے، دہی بنانے کے لیے لسی بھی نہیں ملتی، 10 محلوں کے اندر لوگ پھرتے ہیں اور لسی نہیں ملتی، کہتے ہیں 11ویں کی. تو کہتے ہیں 11ویں کا پتہ تو 12ویں کو لگتا ہے نا. تو بہرحال یہ خوف، یہ غیر اللہ سے ڈرنا ہے، غیر اللہ کا خوف ہے کہ آپ کسی پیر ولی سے ڈر جائیں کہ وہ درخت اس کے درخت کی ٹہنی توڑنے سے، قبر کے پاس جو درخت ہوتے ہیں اس کی ٹہنی توڑنے سے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، فلاں نقصان ہو جاتا ہے، فلاں نقصان ہو جاتا ہے، اگر اس بابے کا احترام نہ کریں تو فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں ہی ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی من گڑھ قسم کی قصے کہانیاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور بسا اوقات شیطان پر گلانے کے لیے ایسا کر بھی دیتا ہے، بسا اوقات ہو بھی جاتا ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الفرقان بین الحق والبطلان، الفرقان بین الحق والبطلان کے اندر ایسے قصے ذکر کیے ہیں، ایسے حقائق ذکر کیے ہیں کہ بسا اوقات انسان کے ایمان کو آزمانے کے لیے یا انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے شیطان ایسے عمل کرتا ہے جس سے لگتا ہے اس کو کہ شاید یہ بابا کر رہا ہے یا ولی کر رہا ہے. بسا اوقات وہ شکل و صورت بابے کی اختیار کر کے آتا ہے، بسا اوقات شیطان بابے کی شکل و صورت اختیار کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نام کی فلاں چیز دو، میرے نام کی فلاں چیز دو، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بابا کر رہا ہے مجھ سے مطالبہ. اور بسا اوقات وہ ڈراتا ہے، بسا اوقات ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے، انسان کا نقصان بھی کر دیتا ہے. یہ جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ بسا اوقات نقصان کر دیتے ہیں انسان کے ایمان کے امتحان کے لیے. تو ہمارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی پکڑ کرنے والا، کوئی بھی نقصان دینے والا، کوئی بھی نفع پہنچانے والا نہیں ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، ذکر کیا تھا کہ اگر پوری امت میں نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں اور ولیوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. دل میں خوف الہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کئی طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں اور نافرمانوں کی سزائیں بیان کی ہیں ان پہ انسان غور و فکر کرے، ان کو پڑھے. گناہوں کی قباحت اور اندوہناکی اور اس کی سزا اور نیک اعمال اور ان کی جزا کا علم ہونا چاہیے. اس سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اللہ سے امید بھی ہوگی. امید ہوگی تو خوف ہوگا، خوف ہوگا تو امید ہوگی. تو اس وجہ سے گناہوں کی جو ہولناکیاں ہیں، جو نقصانات ہیں، ان سے آگاہ ہونا چاہیے. اس چیز کا علم ہونا کہ آپ نے گناہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے چھوڑا ہے اور نیکی اس کی جزا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل اگر ہو جاتی ہے نا، یہ چوتھا طریقہ ہے جس کے دل یا سبب ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، پہچان ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتا ہے. اور اللہ کی معرفت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے ناموں سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے سے، ان کے معنی پہ غور و فکر کرنے سے، اللہ کا نام قہار، القاہر، القادر، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے اندر خوف کا معنی پایا جاتا ہے، پکڑ کا معنی پایا جاتا ہے، قدرت کا معنی، ان پہ غور و فکر. دل میں خوف الہی پیدا نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں خوف الہی پیدا نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان نہ ہونے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علماء کے بارے میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الغفور، وہ جو ہے وہ غالب اور بہت زیادہ معاف کرنے والا. گناہوں کے نقصانات جو ہے وہ یا نیکیوں کے فوائد سے نہ واقف ہونا، یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے عدم خوف کا. ارکان عبادت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں عبادت ایک پرندہ ہے، اس میں محبت الہی اس کا دل ہے، خوف اور رجا اس کے دونوں پر ہیں. عبادت پر بقا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت ایک پرندے کی مانند ہے، پرندہ نہ کہیں، ایک پرندے کی مانند ہے. اس میں محبت الہی اس کا دل ہے، خوف اور رجا اس کے دونوں پر ہے. عبادت پر بقا خوف اور رجا دونوں سے ممکن ہے، وگرنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست عبارت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس نے صرف محبت سے عبادت کی وہ زندیق ہے، جس نے صرف محبت سے عبادت کی وہ زندیق ہے، اور جس نے صرف خوف سے عبادت کی وہ غروری اور خارجی ہے،
اور جس نے صرف رجا سے عبادت کی وہ مرجی ہے، اور جس نے محبت اور خوف اور رجا تینوں کو شامل کر کے عبادت کی وہ پکا مومن۔ تو یہ فرق ہے کہ جس نے صرف خوف کو سامنے رکھ کے عبادت کی وہ خارجی ہے۔ خوارج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو معافی کے اعلان کیے ہیں بخشش کے ان کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ معاف کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ میں عذاب دوں گا تو اللہ کو عذاب دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ کچھ چیز مسلط کرنا، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کچھ چیز ہم واجب نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتے، وہ خالق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اگر کوئی سزا سنائی ہے تو واجب ہے کہ اللہ اس کو پورا کرے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بھائی اللہ نے خود جب دوسری آیات کے اندر فرما دیا کہ میں جسے چاہتا ہوں معاف کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والے کہ آپ اس کو عذاب ہی دیں؟ لہذا انہوں نے خوف کو غالب کر لیا، لہذا جو ہے وہ خارجی بن گئے اور مسلمانوں کی تکفیر کرنے لگ گئے۔ اور اس طرح جنہوں نے یہ کہا کہ اعمال جو ہیں وہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ مرجی ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں، لہذا جو بھی عمل کرتے رہے ایمان آپ کا ایک ہی جگہ باقی رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ ایک مومن کا ایمان اور ایک فاسق کا ایمان ان کے ہاں برابر ہے، کیونکہ ان کے ہاں اعمال ایمان کا حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ محبت، خوف اور رجا تینوں کو لے کر چلنا چاہیے، اور ہمیں زندگی کے اندر خوف اور رجا کو برابر رکھنا چاہیے، نہ تو رجا کا پہلو غالب کرنا چاہیے نہ خوف کا۔ اگر رجا کا پہلو غالب کریں گے تو آپ مرجی بن جائیں گے، اور اگر آپ خوف کا پہلو غالب کریں گے تو خارجی بن جائیں گے۔ اور یہ عقیدہ جو ہے اہل بدعت کا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔